نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 17ویں حصے کے ساتھ فرحت ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اہل کتاب یا مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے گا
وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کافر بنا دیں اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو پس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہرگز کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان لوگوں کی آرزویں ہیں، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس شخص نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، رائنا مت کہو، پھر کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا اور بات غور سے سنا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ جب آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کرام عموماً انظرنا کہتے کہ آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ آپ کی مجلسوں میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے انظرنا کہنے کی بجائے رائنا کہنا شروع کیا، جس کو وہ تھوڑا سا اور دبا کر پڑھتے تو رائنا کہتے، جس کا معنی بنتا ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا، یا پھر رائنا کہتے جس میں معنی ہے احمق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ اس پر مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ تم مشتبہ الفاظ مت بولو، ایسے الفاظ جو ذو معنی ہو یا جن سے غلط مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو تم ان کے بولنے سے پرہیز کرو۔ اس وقت ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا گیا، اہل ایمان کی اصلاح کر دی گئی کہ آپ محتاط رویہ اختیار کرو اور بات کو غور سے سنو تاکہ ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کرنا پڑیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔